أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حج الحج واقعاً عرفے کے دن في يوم عرفة الحقيقي واقعی روز راح عرفہ إلى پہنچے عباس وفي ليلة اور شب العاشر الحقيقي غروب راح 9 إلى تک وہاں مشعر رہے اور اس کے بعد پھر مشعر جائے اور پھر اگلے دن منا جائے تو اس کا حج صحیح ہے۔ اور جو عامہ کے لحاظ سے کے ساتھ ہم حج کریں یہ رخصت دی گئی ہے، یعنی جس طرح لوگ تاریخ کے لحاظ سے عمل کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی عمل کریں۔ نعم إذا كان يؤدي إلى أمر الإقدام عليه لہٰذا اگر کوئی حرام انسان اپنے صحیح طریقے سے حج کرنا چاہے اور کوئی اس کے اوپر ممانعت نہ ہو اپنی تاریخ سے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر حرج ہو تو نہیں۔ سلام علیکم چی؟ بله بله چیه دعا؟ یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ خدا ظاهراً کہ خدا اعلیٰ بھی ہے اور نزدیک خدا بھی ہے۔ در عین این که قرآن میں بھی ہے کہ میں بالاست تمہاری شہرت و سے زیادہ تم سے قریب نزدیکه ہوں، جان اور یعنی در عین نزدیک اس کے کہ وہ انا نزدیک اقرب ہے، الیک من تم سے حبل نیچے بھی نہیں ہے، الورید بلند ہے، اعلیٰ و ہے۔ در عین این که نزدیکه خدا کے لیے دونوں نسبتیں صحیح ہیں۔ پایین نی عال بلنده درسته نسبت به خدای عز و جل همین جوره اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو سبب ہوئے کہ امام رضا اور امام اور دیگر ائمہ کو جو قتل کیا جائے، یعنی وہ لوگ سبب بنے کہ لوگ انہیں قتل کریں، وہ لوگ جنہوں نے جا کر جھوٹی خبریں دیں یا جس کے نتیجے میں ائمہ کو قتل کیا حکومتوں، یا ائمہ کو گرفتار کیا یا ائمہ کو زندان میں ڈالا، تو اس دعا کا مراد یہی ہے، اس سے ظاہری مراد یہی ہے۔ حمل الناس على اکتاف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظاہرش همینه بله یہ وہی چیز ہے کہ مرحوم شیخ انصاری نے اس کو کئی دفعہ میں نقل کر چکا ہوں این کہ همینیه که ایک خاص اتفاقاً رسالہ ہے مرحوم شیخ انصاری کہ اس میں 5 قسمیں ہیں رساله‌ای دارن خاص در اونجا قیے کی، تقریباً 5 قسمه کہیں یعنی مباح ہے، کہیں مواردش واجب ہے، فرق کبھی میکنه حرام ہے، یه وقت واجبه یه کبھی وقت جگہ حرامه یه وقت مختلف ہو جاتی ہے، مستحبه حکم الگ ہو یه وقت جاتا ہے، مباحه کبھی یعنی هم موارد فرق میکنه جاها لہذا فرق نتیجہ یہ میکنه کہ ہر بار حکم الگ ہو جائے گا۔ نتیجتاً برای عنوان ثانوی فرق میکنه کفارہ صرف ایک بار ہے، اگر کوئی رمضان میں مسافر تھا یا نه یه مریض بار تھا اس نے کفاره روزہ نہیں رکھا، اگر کسی ماه رمضان یا بعض نے مسافر بود یا فتویٰ دیا ہے، مریض بعض نے بود احتیاط یا واجب غیره کا ہے، میرا پس نظریہ بھی باید یہی ہے جماعتی فتوا کہ دادن جماعتی کہ احساس کہ وجودی پہلا سال اگر گفتن گزر شماره گیا اور اس نے قضا نہیں نظرم کی همینه تو که کفارے اگر قضا دے گا۔ 5 سال اول ہاں، گذشت لیکن و اگر 10 قضا سال بھی گزر جائے تو وہی ہے نکرد کفارہ، اس کو دوبارہ کفارہ دینے کی باید ضرورت نہیں، کفاره بده کیونکہ ظاہر خب دلیل میگه اگه یہی ہے 10 ہر سالم سال بگیره کفارہ همون نہیں یک ہوگا، کفاره است ہر سال کفارہ الگ نہیں ظاهر ہوگا۔ دلیل اینه که همون یک کفاره است نه اینکه هر سالی یک کفاره جدا داشته باشه. ،
بله سلام علیکم. تمام مطلق احکام جو ہیں اس کے اندر قید آتی ہے، جو عمومی حکم ہوتے ہیں اس کے اندر تخصیص یا استثناء ہوتا ہے. یہ مطلق حکم. ظاہری مثال اگر آپ کے سامنے میں دوں، جیسے نماز صبح جو واجب نماز ہے، قرآن نے فرمایا وہ قرآن الفجر. اگر مطلق یہ دلیل، اگر ہم ہوں اور ہم دلیل کو دیکھیں، انسان جو 2 آیت قرآن کی پڑھ لے، لیکن دیگر ہمارے پاس دلیلیں ہیں، چاہے قرآن ہو، چاہے وہ پیغمبر کی حدیث ہو، یا جن کے لیے پیغمبر کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ جو کچھ قرآن پیغمبر نے لے لے، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و اجرتی. ہمیں تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا کہ شرط کیا ہے، جز کیا ہے، منع کیا ہے، اور نتیجہ ہم تب حاصل کر پائیں گے. اور سب بہت سی دعائیں ہیں کہ جن کے سلسلے میں آیا ہے کہ یہ دعا حتماً قبول ہوگی یا رد نہیں ہوگی. تو یہ ضروری یقیناً میں شرط موجود ہے، یہ شرط ہے. مثلا تم اپنے وعدے کو پورا کرو، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں. خدا نے خود شرط لگائی. جہاں پر قرآن نے والقرآن الفجر کہا، کیا وہاں پر اس نے شرطوں کو بیان کیا؟ نہیں کیا. کسی دوسری جگہ سے ہماری سمجھ میں اوفو بعہدی، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. خدا کہتا ہے کہ میں دعا کو مستجاب کروں گا. یہ اس بات پر مشروط ہے کہ تم اپنے عہد کو وفا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. خدا نے تم نے یہ عہد کیا، تم نے یہ وعدہ کیا کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، ہم نے وعدہ کیا ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. تو جب تم اپنے عہد کو پورا کرو گے، ہم اپنے عہد کو پورا کریں گے. دیکھیے یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں، یہ سب رسول نہیں ہیں. کیونکہ رسول وہ ہے جس کو خدا نے تبلیغ کے لیے بھیجا. اگر اس پر خود وحی کی ہے کہ صرف وہ عمل کرے تو وہ نبی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر ہو. محدث وہ ہے جس کو حدیث بیان، جبرائیل یا ملک کوئی آ کر اس کو بیان کر دے گا، چاہے جبرائیل کے ذریعے سے، چاہے روایات میں مقرر ہے کہ ائمہ پر خدا الہام کرتا تھا. میں نے اس کو اکثر فرمایا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری تھے جنہوں نے پیغمبر کے اصحاب کو دیکھا. امام صادق کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی ہے پیغمبر کے.
امام محمد باقر نے امام حسین کی زیارت کی ہے جو اصحاب میں سے ہیں، جابر ابن عبداللہ کی زیارت کی جو اصحاب میں سے۔ جب جناب امام محمد باقر کی شہادت ہوئی اور امام جعفر صادق تعزیت کے لیے تشریف فرما تھے، تو اس نے آگے کچھ کہا جو منافقین میں تھا، ظاہراً اس کی بات سے لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کو کچھ کہے لیکن ساتھ میں امام کو امام کی فضیلت کو بیان کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی تعبیر کی یا لفظ یہی ہے کہ اب کہ وہ مر گیا، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب قال رسول اللہ آپ کے ہاں کہنے والا ختم ہو گیا، وہ ایک طرح سے تانا دے رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ کو اٹھایا، اس کا فرمایا قال اللہ عز و جل، حدیث قدسی نقل کی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ روایات مکرر ہے، یعنی امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ قال رسول اللہ صرف قطع نہیں ہوا ہے، قال اللہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہمارا واسطہ کٹا نہیں ہے۔ کبھی القاء کرتا ہے، جیسے جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی کی یا چینٹی پر وحی کی۔ وحی کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک القاء ہے۔ حدیث قدسی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو نقل کی، تو کس طرح سے تھی ہمیں نہیں معلوم، بہت سی قسمیں وحی کی۔ وہی جو خدا کی طرف سے مخلوق کے پاس آتی ہے، اب کبھی واسطہ پیغمبر ہے، کبھی امام ہے، کبھی کوئی اور۔ آیت پہ افصح نہیں ہے لفظ، آیت پہ افصح ہے، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ، یعنی میں فصیح ہوں، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ افصح افضل تفضیل کا صیغہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہنا چاہتے کہ ہم دو ہو جائیں، یعنی دو لوگ مل کر فرعون ان کے لوگوں کا مقابلہ کریں، میرا ساتھ ایک ہو جو میری گواہی دے، یصدقنی یعنی میری گواہی دے، مجھے تصدیق کرے، یعنی میں اکیلا نہ رہوں۔ جناب موسیٰ کی دعا کا نتیجہ یہ ہے۔ اخافوں کے سلسلے میں نے پہلے بھی عرض کیا، روایت عقل کے ساتھیوں میں سے ایک چیز خوف ہے، جنون یعنی بزدلی یہ جہل کا نتیجہ ہے، لیکن خوف عقل کا نتیجہ ہے۔ جو مضمون روایت ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے مدینے سے خوف کے ساتھ نکلے، خوف عقل کے ساتھ ہے۔ عقل ہے یہ کہ جب کہ دنیاوی لحاظ سے اگر مقابلے کی طاقت نہیں ہے
تو وہ حملہ نہ کرے. قدرت دنیایی مقاومت نداره اخاف ان یکذبون یہ اپنے محل پر صحیح جملہ ہے اخاف ان یکذبون درسته کیونکہ ایک آدمی کو زیادہ آسانی سے جھٹلایا جا سکتا ہے دو کے مقابلے میں. در موقع تکذیب قرار میگیرن تا یه نفر، یعنی یه نفر هم هست میگه این حرف درسته، یعنی کمتر این احتمال هست یصدق. بله یعنی دعا یہ ہے کہ موسیٰ کی تصدیق کرے جناب ہارون تاکہ کم لوگ ان کو جھٹلائیں. جب جناب موسیٰ فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کہیں کہ خدا ہے اور آؤ اس کی پرستش کرو تو جناب پہ ہارون آ کر تصدیق کریں. تصدیق میکنه حضرت موسی رو که احتمال تکذیب اونها کم بشه. یصدقنی یصدقنی نه یعنی حضرت موسی که به فرعون جناب ہارون تصدیق کے لیے یعنی جب جناب موسیٰ تبلیغ کریں تو جناب ہارون کی تصدیق کریں تاکہ لوگ ان کو کم جھٹلائیں اور تصدیق کر کے دین جناب موسیٰ میں داخل ہو جائیں. احتمال تکذیب کم بشه. تصدیق من بکنه یعنی بگه حرفای موسی درسته. بله 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 اس کو میں نے سر دیکھا ہے. علامه مجلسی دیگران من مکرر دیدم جناب ائمہ علیہ السلام اور 14 معصومین کے علاوہ اگر کوئی کسی طرف تفسیر دی جائے وہ تو عصمت کبریٰ کی نسبت نہیں ہے، وہ عصمت صغریٰ ہے. عصمت کبریٰ نیست، اما خود این کلمه تعبیر میکنه که یک حقی هست. یعنی کہنے کا مطلب اس طرح کے افراد جیسے جناب معصومہ ہیں، جناب حضرت الفضل عباس ہیں یا دیگر افراد کہ ان کی معرفت یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس خاندان سے ہیں اور ان کی معرفت جنت میں داخل ہونے کے شروط میں سے ایک شرط ہے. ایشون از این خانواده هستن، غریبه نیستن. اما همین دیکھیں ہر امام کی اولاد کی لوگوں کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر حق نہیں ہے، لیکن جناب معصومہ کے پاس کوئی ایک مقام ہے کہ لوگوں کی گردن پہ حق ہے. جمله دلیل مقام حضرت معصومہ است. بله بله این درست نه این درست نیست. دین اس معنی میں دین عربی کا جملہ ہے، لفظ ہے. دین کا مطلب طریقہ، دستور. دین یہ کلمه عربیه دیگه. دین یعنی روش، یعنی طریقه، یعنی لوگوں کو کیسے پتہ چلے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا عمل کریں کیسے عمل کریں. خوب است یا واجب. دین کا مطلب کیا چیز کریں کیا نہ کریں. دین کا مطلب راستہ، روش، دستور. دین یعنی طریقه، دین یعنی طریق، دین یعنی راه، روش، معناش اینه. ہاں ساتھ میں امیر المومنین علیہ السلام اور رسول اکرم نے حکومت بھی کی، دیگر ائمہ نے نہیں کی حکومت، لیکن دین تھا. ائمه دیگه علیهم السلام نه حکومت نکردن اما دین بود. نعم
هذا مختلف. إذا الانحدار قليل يعني يشبه المتساوي السطوح ليش يأثر. أما الانحدار إذا تسنيم يعني كثير الانحدار لا يؤثر. موارد تختلف، قد يكون الانحدار كلش یہ قليل تاثیر ایک يؤثر عرفی لأنه لفظ ہے اور معنی رکھتا ہے، کس تأثير پر کس هذا طرح کی كعرف. بات اثر انداز موارد ہوگی یہ ہر تختلف بكل موارد میں بحث. مختلف ہو جاتا ہے. منافات نداره. دیکھیے مرض تو الگ معنی ہیں، امراض تو الگ معنی ہیں. مرض تو انسان مریض ہو سکتا ہے، دو تا چیزه. وہ صحیح ہے، لیکن خود انسان اپنے آپ کو مریض کر لے، بیمار کر لے، یہ صحیح نہیں ہے. دو قسمه، گاهی خودش خودشو مریض میکنه، گاهی نه، تقدیر الهیه. گاهی کبھی روایت میں ہے، آیت میں بھی ہے کہ کبھی دنیا فساد سے بڑھ جاتی ہے لوگوں کے عمل کی وجہ سے. تو ایک دفعہ انسان بیمار پڑتا ہے، خود سبب بنتا ہے اس مریض، اور ایک دفعہ نہیں، وہ مثال کے طور کے اوپر مریض ہوا ہے لیکن خود سے اس میں کوئی دخل نہیں ہے. شده اما تقدیر الهی بوده که مریض بشه. مریض شده اما خودش نه که خودشو مریض میکنه به اختیار خود. جیسے فساد کے سلسلے میں قرآن نے کہا کبھی سبب اس بیماری کا، یعنی شخص جو مریض ہوا خود اس سبب بنا ہے، غلط کھانا کھایا یا کوئی اور ایسا کام کیا کہ اس کے نتیجے میں مریض ہو گیا. کبھی نہیں، کبھی تقدیر الہی کی بیمار ہو جائے. ہاں شفا خدا سے، ولو اس مریضی کا سبب بھی الہی رہے. ولو به اسباب که خدای عز و جل و اسباب خودش قرار داده، داروها و اینا باشه. بله بله چی؟ بله جب کوئی چیز میں شک ہو یا مشتبہ ہو کہ نہیں معلوم ہے تو دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہے، نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے. یعنی ایک انسان امر بالمعروف کر رہا ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت برا ہے، یا ایک نہیں کر رہا ہے، منکر سے منع کر رہا ہے لیکن نتیجہ اس کا اس برائی سے بھی بدتر ہے. فرض کریں کسی نے کسی سے کچھ پیسے چورائے، اب یہ انسان آ کر اس چور کو پوری دنیا میں رسوا کرے، یعنی جتنی چوری اس نے کی اس سے زیادہ اس کی عزت کو خراب کرے. یا یک کسی یه جایی سر صدا میکنه مانع استراحت آدما میشه، یکی میاد شروع میکنه داد زدن که اون داد زدنش بیشتر مانع استراحت آدما میشه. اپنے آپ میں جس نتیجے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے کیا رہا ہے، وہ اس عمل سے بدتر ہو جاتا ہے جس کے لیے کر رہا ہے. مثلا برائی کو روکنا چاہ رہا ہے لیکن اس سے بڑی برائی کر رہا ہے. تو اس نتیجے میں جو حاصل ہونے والا ہے جو برا ہے یہ واجب ختم ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے دیکھیں کیا جو کام کرنے جا رہے ہیں، یہ شخص جو کام کرنے جا رہا ہے، جو عمل اپنے آپ میں حرام نہیں، ایک اور حرام کا نتیجہ سبب اگر بنے تو نہیں کرے، ایک عنوان ثانوی سے حرام ہو جائے. جیسے کہ پیغمبر نے فرمایا، میں نے کئی دفعہ بیان کہ حد کا جاری کرنا واجبات میں سے ہے. اسلام کی جو تعزیرات ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ واجبات ہیں. و تو روایت داره
نظرت ساعہ، لیکن فرمایا کہ اگر وقت کی وجہ سے یعنی کوئی گھنٹہ نہیں کوئی وقت، 5 دقیقہ، ساعہ یعنی مقدار کمی از زمان، جیسے حدیث کی کتاب میں بھی ساعہ سے بعد تھوڑا سا پل، کچھ پل، کہ کچھ پل بھی اجرائے حدود میں احکام شرعی کو جاری کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے، تاخیر حرام ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہزاروں منافقین کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا قوم کثیر یعنی بہت لوگ کہ میں نے ان پر حد شرعی کو نہیں اجرا کیا تاکہ لوگ پیغمبر کو بے وفا نہ کہیں، کیونکہ وہ بدتر ہے، پیغمبر کو بے وفا کہنا بدتر ہے تعطیل حدود کے مقابلے میں، جیسے شراب اور اس کے سلسلے میں قرآن نے کہا اس کے تھوڑا سے فائدے ہیں لیکن اس کے جو نقصان اور گناہ ہیں وہ زیادہ برے ہیں، لہٰذا نتیجے میں اس کو شریعت نے حرام کیا۔ تو پس جو عمل کرنے جا رہا ہے اگر وہ اچھا ہے نتیجہ اس کا تو اس کو انجام دے، لیکن اگر اس کا نتیجہ برا ہے تو وہ بدتر ہے اس ترک سے واجب کے، تو پھر اس کو ترک کر دے، لہٰذا اس کو نتیجے کو دیکھنا ضروری ہے۔ در واجب میاد، در حرام میاد، در مستحب میاد، در مکروه میاد، در نہج البلاغہ میں بھی حضرت اسی کی طرف اشارہ کر، لہذا اول و آخر سب کو دیکھنے کے بعد سیاق و سباق کو دیکھنے کے بعد عمل کر، اول امر و آخر همش رو با هم ملاحظه کنید۔ ببخشید بله قاعدتا نعم لأنه دیکھیں امام حتماً ویسے ہی عمل کریں گے جیسے ان کے جد رسول اکرم نے اور ان کے جد امیر المومنین نے عمل کیا، کیونکہ وہ ان کے وارث ہیں۔ قاعدتاً اکو بس في الروايات مو موجودة، بس بالدعاء اکو في ذلك الدعاء فالتعبير اکو يظهر منه انه له اولاد صلوات الله عليه۔ بله نہیں کبھی انسان یہ عمل خود ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جس سے بیمار ہو جائے، لیکن تقدیر الہی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے۔ تو همون حدیث قدسی داره عبدی تقدیری یضحک من تدبیرک، حضرت یہ فرما رہے کبھی کبھی انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، بیان کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، لیکن خدا وہ نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر خدا کچھ اور کرتا ہے تو اس کو دنیا اور یا آخرت میں آ کر اس کو عوض عطا کر دے گا۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ انسان خود ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو بیماری حاصل ہو یا نقصان حاصل ہو، از خدا تکوینیه، یعنی چون خدا این غذا را برای این مریض یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے انسان کو اختیار دیا ہے اور اختیار کے ساتھ انسان برائی کرے۔ اختیار به انسان داده و انسان با اختیار کار بد میکنه۔ روایت صحیح ہے، دیکھیے دونوں طرح کی روایت ہیں، تو دونوں طرح کی روایتیں لوہے کے سلسلے میں، لہذا متعارض روایتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، جو اگر صحیح ہے تو دونوں صحیح آپس میں ٹکرا کے ثابت ہو جائے۔ اگر حضرت یہ فرمائے کہ اگر تمہارے پاس دو خبریں ہماری طرف سے آئیں تو دیکھو کہ جو ہمارے اصحاب کے درمیان مشہور ہے، جس پہ شہرت ہے، وہ اس پہ عمل کرے، چاہے وہ شہرت سند کے لحاظ سے ہو یا شہرت حدسی ہو، جس طرح سے بھی اس کے جو مشہور علماء نے اس طرح سے عمل کیا اور اس پر اعتبار ہے۔ متعارض روایتیں بہت ہیں، بعض روایت نماز جمعہ کے سلسلے میں بعض واجب کہتی ہیں، بعض حرام کرتے ہیں، بعض واجب عینی نہیں مانتے، تو ایک فقیہ کی ضرورت ہے کہ جو اس دونوں کو جمع کرے، دونوں کو۔ حدیث کے سلسلے میں بھی صحیح روایت ہے لوہے کے سلسلے میں کہ نجس ہے، اور صحیح روایت ہے کہ یہ پاک ہے، تو اس کو حمل کیا تنزیہ میں۔ که نجسه وقتی حمل بر تنزیه شده نمیشه، علتهای احکام هرچی. آره بله
بأس شدید منافات نداره که نجس باشه. فقہا کے درمیان مشہور یہ ہے روایت جو کہتے جو کیونکہ وہ نص ہے تو نص کے اوپر علماء نے فتویٰ دیا کہ ظاہر بر نص کردن فرمودن نجس و تنزیہ ہے، یعنی آدم لہٰذا اگر مثال کے طور پہ لوہے کا استعمال کرے تو اس کو اس حصے کو دھو لے، یہ مستحب ہے البتہ. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین. سلام علیکم.